نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، کوئی بھی اگر ہم کام کرتے ہیں تو درود شریف اگر پڑھتے ہیں تو اس کام میں رحمت، برکت، کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے، آقا نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آقا نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھنا، جس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو میرے بھائیوں، درود شریف انتہائی تمام وظیفوں میں بہترین وظیفہ درود شریف کا ہی ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو میرے سامنے ایک آیت پر میری نظر پڑی، وہ آیت تھی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ جب یہ آیت پر میری نظر پڑی تو کچھ دیر کے لیے میں سن رہ گیا، سوچتا رہ گیا، کیا آیت ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب نفسی نفسی کا معاملہ رہے گا۔ اگر کسی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو وہ بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سب کے پاس گھر دے کے، مگر کسی نے بھی اس کو ایک نیکی نہیں دیں گے۔ گو کہ ان کے پاس نیکیاں زیادہ رہیں گی، دینے پر ان کو فرق نہیں پڑتا، اس کے باوجود ایک نیکی نہیں ملے گی۔ یہ واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں، مجھے معلوم تھا، لیکن جب یہ نظر میری آیت پر پڑی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو میں کچھ دیر کے لیے ایسا ہوا جیسا میری سانس رک گئی، کچھ دیر کے لیے سوچتا رہ گیا۔ بے چینی سی ہونے لگی، کیا بات ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت آنے سے پہلے یہ آیت جو ہم کو جس طرح اشارہ کر رہی ہے، ابھی وہاں اس آیت کے پاس ہم نہیں ہیں، یہاں ہیں، دنیا میں ہیں۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کو بہت کچھ عبادت کے ذریعے منا سکتے ہیں، آقا کو عبادت کے ذریعہ، آقا کی بتائے راستوں پر چلتے ہوئے آقا کو بہت کچھ خوش کر سکتے ہیں۔ وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کر کے ہم دونوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ ابھی اس طرف نہیں ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جو آیت میرے نظروں سے گزری، میری نظر پڑی اس آیت پر، تو ہم اس آیت پر نہیں ہیں۔ ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، غفلت سے ہم جاگ سکتے ہیں،
ہم اتنے مہوئے مصروف ہیں کہ دنیا کے اندر صبح سے سونے تک کا صرف کام اور دنیا اور پیسہ کمانا، ترقی کرنا، بغیر کب آخرت کو بالکل نہیں سوچ رہے۔ نماز پڑھے بھی تو جلدی جلدی ٹپ 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 سجدے مارے، پھر کام پہ مصروف، آخرت کا نہیں سوچ رہے۔ جبکہ آخرت کے لیے حدیث مبارکہ ہے، تم کو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی محنت کرو، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے وہ آخرت کی محنت کرو۔ دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کی محنت کرو، آخرت میں جتنا رہنا ہے وہ آخرت کی محنت کرو۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ جو آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہم ابھی وہاں پر نہیں ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم نے دنیا میں ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، غور کرو اور فوراً آخرت کی بھی فکر کرو، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرو۔ میں اس آیت کو پڑھا تو کچھ دیر کے لیے سانس روک لیا۔ کیا آیت ہے وہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس کا ترجمہ میرے بھائی، کاش، یقول یا لیتنی، کاش یار قدمت لحیاتی، کچھ کر لیا ہوتا حیات کے اندر۔ حیاتی کا مطلب ہے یقولو، کاش، یا لیتنی، کچھ کر لیا ہوتا، قدمت لحیاتی، حیات کے اندر۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے کاش دنیا ہی میں اگر کچھ کر لیا ہوتا، آخرت میں جانے کے بعد جو پچھتائیں گے ہم، کسی کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، وہ کہ ایک نیکی دینے پر کام بن جائے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ قرآن میں آتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اگر ہم دنیا میں کچھ کر لیتے، کاش اگر ہم حیات ہی میں کچھ کر لیتے، کاش ہم زندگی میں کچھ کر لیتے تو بہتر تھا۔ یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے تھے۔ میرے بھائیوں، ابھی اس طرف نہیں گئے، اپنے اس دنیا میں نہیں گئے، لیکن اس دنیا میں ہمارا جو پچھتاوا رہے گا، ہماری بھول کا پچھتاوا رہے گا، وہ آیت پڑھنے کے بعد آنکھ میں آنسو آ گئے میرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے آخرت میں آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش ہم حیات ہی میں کچھ کر لیا ہوتا، کاش ہم، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، حیات وہ تو زندگی، تو ہاتھ ملتے ہوئے کہیں گے بندے کاش اگر ہم دنیا میں کچھ، ہم زندگی ہی میں کچھ کر لیے ہوتے تو بہتر تھا۔ کیونکہ یہاں پر بہت سارے آپ نے کیا کر سکتے، آپ کو رکاوٹ نہیں ہے، کسی کو سلام کرے تو 30 نیکی مل گئے، راستے سے پتھر ہٹا دیے تو 20 نیکی مل گئے، کسی کو کھانا کھلاتے تو ثواب مل گیا، قرآن کا 1 لفظ پڑھتے ہیں 10 نیکی مل گئے۔ یہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں اپن، میرے بھائی اور بہنوں، یاد رکھو آخرت کو روزانہ ہم اپنی اس زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارو، ورنہ ہمارا پچھتاوا بھی ایسا ہو جائے گا جیسے قرآن کی آیت سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش ہم اپنی زندگی میں کچھ کر لیے ہوتے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا پچھتاوا ہے، میں سوچتے رہ گا کاش ہم اگر زندگی میں کچھ کر لیے ہوتے تو یہ نوبت نہیں ہوتی ملنے کی بات۔ تو یہ جو پچھتاوا رہیں گا، یہ پچھتاوا سے پہلے یہ حالات ہمارے آنے والے ہیں، آنے والے سے پہلے میرے بھائی اور بہنوں کچھ کر لو آخرت کے لیے، جتنا ہم کر سکتے ہیں آخرت کے ہم کو کرنا چاہیے۔ بس میں اس آیت کو آپ کے سامنے جب میری نظر پڑی تو میں بہت پریشان ہوا، مگر اللہ کا یہ بھی شکر لگایا میں، یا اللہ ہم تو دنیا میں ہے، ابھی وہاں پر نہیں گئے پچھتانے کی جگہ پر، انشاءاللہ آقا کے صدقے میں، اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کی مدد کے ساتھ
ہم آخرت کی بھی تیاری کریں گے۔ روزانہ قرآن پڑھا کیجئے، روزانہ درود شریف پڑھا کیجئے، تاکہ اس آیت کو اگر آپ یاد کریں گے تو شاید آپ کا بھی دل ہل جائے گا۔ وہ آیت کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے، آپ کا میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ بھی سو نہیں سکیں گے، ایسا پچھتانا پڑے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش دنیا ہی میں، زندگی ہی میں اگر ہم کچھ کر لیے ہوتے تو یہ آخرت میں پچھتاوا نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنا ہو سکتا ہے آخرت کی زندگی کو بھی اپنے نظروں میں رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔